السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. اب بھی گفتگو اسی پابندی اور آرٹیکل 6 کے گرد گھوم رہی ہے. آج بھی پریس کانفرنسز ہوئی. خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، وزیر دفاع بھی ہیں. انہوں نے انڈورس کیا اس فیصلے کو کہ جو عطا اللہ طارق صاحب کی کل پریس کانفرنس کی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور پابندی بھی لگنی چاہیے. سیاسی اتحادی کیا کر رہے ہیں اور باقی کی پولیٹیکل پارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ فیصلہ آیا کل یا پریس کانفرنس ہوئی، عطا طارق صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگے گا اور پابندی لگی گئی، تو اپنے پارٹی کے لوگوں نے اس سے اختلاف کیا. کیا کہا جائے سنیں؟ طریقے پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے بین کے حق میں نہیں ہوں. اس پر پابندی لگانے کے علاوہ آپشن کیا رہ جاتا؟ سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. وہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے، ہم سوچ کے اوپر پابندی لگائیں گے. سیاسی قومی جماعتوں پہ پابندی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ چند لوگوں نے بیچ میں یہ کہہ دیا کہ ہم پابندی کے حق میں نہیں ہیں. اتحادیوں سے مشورہ ہوا یا نہیں؟ کل عطا طارق صاحب نے کہا کہ اتحادیوں سے مشورہ کر لیا گیا ہے، لیکن اب اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا. اتحادی تو بالکل آن بورڈ ہیں. جب شرجیل صاحب کی ٹویٹ آئی ہے تو اس کے بعد بالکل ہماری ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ پریشر بھی کریں گے. وفاقی حکومت نے، ہم ان کے الائز ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا ہے. جب اعتماد میں لیں گے اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اتحادیوں کو تو چھوڑیں، اب تو اپنی سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ اتحادیوں سے مشورہ کرنا پڑے گا. معافی چاہتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا پابندی لگانے کا. یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ پہلے اس کو دیکھے گی، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. مشاورت ہو رہی ہے جی. یہ فیصلہ جو ہے جب پارلیمنٹ میں لایا جائے گا تو لازمی طور پہ ہر جماعت جو ہے وہ اس کی کنسنٹ جو ہے اس کے بعد ہی لائے گا. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب ہیں، دانیال چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں سلمان اکمل راجہ صاحب بھی جوائن کریں گے. مالک صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، پیپلز پارٹی نے ویسے اچھا کام پکڑا ہوا ہے. بجٹ ہمارے سے مشورہ نہیں کیا، بعد میں بجٹ پاس کروا دیا. اس میں بھی اپنی چیزیں چھوڑ دی انہوں نے کہ دیکھیں گے. شرجیل میمن صاحب کا بھی چلا دیتے، زیادہ کلیئر ہو جاتی بات کہ ہم دیکھیں گے. اب ساتھ کہتے ہیں اگرچہ چنانچہ یہ بھی غلط ہوا، یہ ابھی مراد علی شاہ صاحب کی بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے ٹکٹ وہ بھی کنڈیشنل ہے، وہ پرووائزو کے ساتھ ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ اگر پی پی آن بورڈ ہے. اس میں کس بات پہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تحریک انصاف سیاسی جماعت تو نہیں ہے. نہیں، وہ سارا کر کے بات مگر ہمارے سے بات نہیں کی. تو سو آئی تھنک ایوری بڈی از آن بورڈ. ٹو بی ویری آنےسٹ، میرا نہیں خیال کہ عطا طارق یہ اتنی بڑی پریس کانفرنس اتنی دھماکہ خیز کر سکتے تھے. نواز شریف صاحب سے 3 ملاقاتیں کی شہباز شریف صاحب نے 3 دنوں میں. اس کے بعد یہ آیا پھر میاں جاوید لطیف. دیکھیں، میاں جاوید لطیف صاحب کو ساؤنڈنگ بورڈ سمجھا جا رہا ہے آج کل نواز شریف صاحب کا. جو بات شہباز شریف صاحب بھی نہیں کرتے وہ میاں جاوید لطیف کرتے ہیں. انہوں نے بڑا دھانسو دار طریقے سے کہا کہ ہونا چاہیے سب کچھ ہونا. سو آئی تھنک یہ ڈیسیجن، حالانکہ کل انہوں نے کہا کہ میں اس کے حق میں نہیں. لیکن آج آپ نے سنا نا، سو آئی تھنک ایوری بڈی از آن بورڈ. لیکن آپ نے کہا کہ باتیں یہاں پھر رہی ہیں. ایک نئی بھی اینگل گفتگو میں ایڈ ہو گیا، وہ آ گیا ایڈ ہاک ججز کا. اور اسی میں ایڈ کرنا ہے، بالکل ایڈ کرنا ہے. بیکاز اگین مجھے یہ خبر آپ کے سامنے آئی تھی مالک صاحب، ویکینڈ کے اوپر ہم اکٹھے تھے. کسی نے کہا 4 ایڈ ہاک ججز لائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، اور اس لیے لگائے جا رہے ہیں تاکہ جو بیلنس ہے سپریم کورٹ کا وہ واپس ٹلٹ کیا جا سکے. انٹرسٹنگ چیز ہے. کاشف بھائی میں بات ہو رہی تھی 2-3 پرومیننٹ لائرز سے اسی بارے میں. یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ اگر آپ ہر چیز ٹائمنگ کی وجہ سے شک پڑتا ہے نا. اگر یہ آج سے 8 مہینے پہلے لائے ہوتے کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا. اب سارے کہہ رہے ہیں کہ جی بیلنس ہو رہا ہے کیونکہ جو چیف جسٹس کیمپ ہے وہ منارٹی میں چلا گیا. لیکن اگر ایک مشیر عالم صاحب نے تو انکار کر دیا، بچ 3. ابھی مقبول باقر صاحب کا بھی جواب نہیں. اب یہ 3 سمجھا جاتا ہے کہ اسکول آف تھاٹ فائز عیسیٰ صاحب والا شیئر کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو اب پروسیجر اینڈ پریکٹسز ایکٹ کے بعد جو 3 ممبر اب کمیٹی ہے، ایک تو بینچ انہوں نے بنانا ہے، اس میں فائز عیسیٰ کے بعد کورٹ کا کیا کریں گے. میں وہ اسی پہ بات ہو رہی، میری بات ہو رہی تھی عابد زبیری صاحب سے بھی، پھر 1-2 اور پرومیننٹ لائر سے. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو کیا آٹومیٹکلی ایڈ ہاک جج اس میں بیٹھیں گے؟ اس میں اب 2-3 آرٹیکلز ہیں جس میں اس کی بھی تشریح ہوگی کہ وائل دے ہیو آل دا پاورز آف اے سپریم کورٹ جج، اس میں بھی ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ
یہ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے. اگر جج ہے تو جج ہے نا. ہاں یہ تو میری بھی یہ ریڈنگ ہے نا, سمپل ریڈنگ ہے. میں کہا یار اتنا سمپل تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ اور بات ہے. زبیری صاحب بتا رہے تھے, کہتے راجہ صاحب آئیں گے ان سے پوچھ لیجیے. اور زبیری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم اس کو اپوز بھی کر رہے ہیں. ویسے کہتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر تک اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز ہو جائے گی. تو یہ اتنا شوئن نہیں ہے, یہ گرانٹیڈ نہیں ہے, شوئن ہے کہ بس آپ نے فیصلہ کر لیا تو یہ 3 ججز آ جائیں گے. فل کورٹ, فل کورٹ, آل ججز آف سپریم کورٹ ہے. کیونکہ اب سوال یہ اٹھنا, اس میں یہ تھوڑی آل نان ایڈ ہاک ججز تو نہیں لکھا. سوال یہ اٹھ گیا ہے کہ ان 3 ججز کے نام کے بعد اب لوگ اس پہ لنک کرنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ آپ نے بین کرنا ہے, یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے تاکہ یہ چینجڈ فل کورٹ سنے اس کو. سو اس پہ ابھی بڑی ریزسٹنس آئے گی بار کاؤنسل کی بھی اور سب کی. یہ اتنا لائک میں نے کہا نا شوئن نہیں ہے. سو دس ایشو از ویری امپورٹنٹ. یہ جو گھس گیا بیچ میں, اب نیا اینگل آ گیا, اس پہ بھی اب ایک نیا ٹوسٹ آ گیا. لیکن آپ اس میں سیاست دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ پہلے چلو مجھے گیو می یور 2 سینٹس. آئی گو ٹو کہ اس کو سیاست نظر آ رہی ہے. ٹائمنگ کی وجہ سے تمہیں سیاست نظر آتی ہے. ٹائمنگ از, میں آپ کو بتاؤں جو آپ وی ہیڈ دس کانورسیشن, ہم کیونکہ یہ کانورسیشن ہو چکی اور یہ خبر آنے سے پہلے ہو چکی, تو آپ جانتے, میں نے جو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ خبر آئی ہے اور ہم دونوں کا اتفاق خبر یہ آئی ہے کہ یہ 4 ججز ہیں, ججز کے نام تھے, مجھے بتایا گیا یہ 4 ججز ہیں جو آ رہے ہیں, اور یہ ایڈ ہاک ججز اس لیے لائے جا رہے ہیں تاکہ جو بیلنس ہے وہ ٹلٹ کیا جا سکے. یہ آپ سپریم کورٹ کا اپنا سینس ہے. ان کا ایک مکتبہ فکر ایک ہی سمجھا جاتا ہے نا, اس لیے وہ زیادہ سیاست کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے نا. نظر آ رہا ہے. اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی سیاسی ایلیمنٹ؟ دیکھیں یہ 2-3 دن سے یہ خبر آپ کو جس طرح پتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ مائنورٹی میں چلے گئے, اور اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بیلنس کرنے کی کوشش ہوگی. لیکن بیلنس مطلب ٹلٹ کرنے کی کوشش ہوگی. نمبر گیم ہے نا, اپنا حسن نگاہ ہے نا, جس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اس موقع کے اوپر ایڈ ہاک ججز کے نام پرپوز کرنا, اس میں وہ جج صاحبان جن کے جو فیصلے ایک ملٹری کورٹس کے حوالے سے سردار طارق مسعود صاحب کا فیصلہ ہے, پھر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بار بار گرفتاریاں ہوئیں, اس کی بنیادی وجہ وہ سردار طارق مسعود صاحب کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نامعلوم کیسز میں بیل نہیں ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے کورٹ کے اندر یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی سائفر پہ بڑا ریلیف بھی دیا تھا. کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, باقی 2 ججز اس طرف چل پڑے تھے نا اس وجہ سے. جی, تو مطلب انہوں نے بنیادی منظور علی شاہ صاحب تھے باقی. جی, بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی کہا. لیکن دیکھیں نا یہ جو ایکسٹرا آرڈنری ایک قسم کا موقف یا سٹانس ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, 2 چیزیں جو اب تک ہے. ایک یہ کہ جہاں پہ بھی بنیادی انسانی حقوق کی بات آتی ہے, ان کے بردر ججز کی بات آتی ہے, مداخلت کی بات آتی ہے, وہ بالکل اس سے لا تعلقی ظاہر کر دیتے ہیں کہ بالکل بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری سٹانس ہے کسی بھی چیف جسٹس کی جانب سے کہ اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دینا کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, پر وہ اس کی طرف توجہ آئی ڈونٹ نو, میں بھی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں آئی. دوسرا, ایک وہ ریٹائرڈ جج جو کچھ دن پہلے تک نگراں وزیر اعلیٰ تھا اس صوبے کا جہاں پہ سنگین نوعیت کے الزامات ہیں انتخابات کے حوالے سے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ان کا 50% چوری ہے, ایم کے والے کہتے ہیں ان کا تو 100% چوری ہے, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمیں تو اس نے جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا. اب وہ شخصیت دوبارہ کیا سپریم کورٹ میں آ کے بیٹھ کے فیصلے کرے گی؟ تو یہ جو نام سامنے آنا ہے نا, یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ایک فیصلہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. میں بھی اس کے پیچھے کو آئینی بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ 54,000 کیسز وہ تو 10 سال سے پینڈنگ ہے. جی, اتنے کیسز 10 سال سے پینڈنگ ہے پچھلے. تو وہ اگر یہی جس طرح مالک صاحب نے فرمایا نا 4 مہینے پہلے کر لیتے نا تو شاید کسی نے آئی بروز بھی ریز نہیں کرتے. جو ڈاکٹر الوی صاحب اور انہوں نے کیا تھا سوری صاحب نے, وہ بھی 2 سال پہلے تھا. وہی نا جن جج صاحب نے یہ نوٹ لکھا تھا, جب بھی کوئی یاد آ گیا چھوٹی چھوٹی گلا نہیں پی تھا. ہاں, وہ اور اس میں وہ جج صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی آرٹیکل 6 لگایا جائے. عارف الوی صاحب اضافی نوٹ لکھا تھا, میرے خیال میں غالباً انہوں نے اپنے آپ معذرت کر لی ہے, لیکن ان کا نام بھی پرپوز کیا گیا کہ جناب عمران خان, عارف الوی اور قاسم سوری پہ ایک سوچ ہے نا, جو ایک مخصوص سوچ کے ہم خیال جو کہا جاتا تھا نا, ہم خیال بینچ, تو یہ ہم خیال. پالیٹکس میں ہر چیز ٹائمنگ ہوتی ہے. ٹائمنگ سے ایک چیز لیجٹیمیٹ ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ سے وہ انلیجٹیمیٹ لگتی ہے. جس طرح کل جو طارق صاحب کی پریس کانفرنس آئی اور یہ سارا فیصلہ ہوا, یہ اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے آتا اس کی کانوٹیشن اور ہونی تھی. فیصلے کے بعد ریزرو سیٹ کے بعد آیا, سب نے کہا دیکھیں یار اب تو سیٹس نکل گئی ہیں, اب یہ اس طرح کرنے کے چکر میں. سو یہ ٹائمنگ از بیڈ ٹائمنگ, اور یہ ایک سارٹ آف ایک ڈسپریشن کا تاثر بنتا جا رہا. میرا خیال ہے
کہ یہ جو 2-3 سٹیپس ہوئے ہیں اس سے گورنمنٹ زیادہ کمزور دکھی ہے, زیادہ اسٹرانگ نہیں دکھی. مجھے نہیں خیال کہ یہ اتنا پولیٹیکل کیپٹل کیوں اپنا داؤ پہ لگا رہے ہیں ایسے موقع پہ جب ہائٹ آف ان پاپولیرٹی ہے, جب بجلی کے بل, مہنگائی, اکانومی کی ہوپلیسنس. سو آئی ڈونٹ نو وائی دے ڈوئنگ. اور خاص کر یہ جو 8-5 کا فیصلہ آیا اس کے بعد سڈنلی ایک فلری آف ایکٹیویٹی ہے. سر ایک جملہ, بنیادی طور پہ فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ جی عدلیہ کو ہم نے فرسٹریٹ کرنا ہے, فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروانا. یہ فرسٹریشن کی انتہا یہ ہے. میں منیب سے لے لیتا ہوں, ہماری بھی بحث ہوئی منیب کو لے لیجیے. انالیسس پہ کیا تھا کہ 8-5 کا ہوگا, وہ میری ٹرولنگ کر رہے ہیں جی ان کو فیصلہ پتا تھا بھائی, نہیں پتا تھا. سمپل آپ فالو کرتے صاحب, آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں اور آپ کریڈٹ لینا نہیں چاہ رہے ہیں. نہیں, آپ غلط ریزن سے دے رہے ہیں نا. فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے بھی اس طرح بھی 4 ججز کی بات کی, انہوں نے بھی ججز کے بارے میں ایک اوپینین بنائی نا کہ یہ ان کا مائنڈ تھا. وہ بھی جب 13 لوگ بیٹھے تھے, جب آپ ان کا پاس دیکھتے ہیں, ججز کی کوشچننگ لائن آف دیکھتے ہیں, آپ کو بڑا کلیئر پتا لگ جاتا ہے کون سا جج کدھر فیل کر رہا ہے. بالکل صحیح. اٹ از ویری سمپل پیشنٹ. میں ہر جو صحافی کور کرتے ہیں سپریم کورٹ, بڑے لوگوں سے ریگولرلی بات کر رہے تھے کیا ہو رہا ہے, کس سے جا رہا ہے. بہت کم کوئی ٹاما کسی نے کہا کہ طریقے سے آپ کو یہ سیٹیں مل جائیں گی. سب کا خیال تھا کہ سیٹیں نہ سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں نہ حکومت کو مل سکتی ہیں. پتہ نہیں اب فیصلہ کیا آئے گا, خالی چھوڑ دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ کو کہیں قانون سازی کریں یہ بھی ہو سکتا ہے. میں ذرا اسی میں جو اس وجہ سے آپ کا 8-5 تحریک انصاف کو سیٹیں یا اس کے حق میں فیصلہ, لاجک انالیسس کا اس ملک میں اب جگہ نہیں. Stop kidding with me, man. Don't do that. میں تو بتا رہا ہوں. Don't do that. لاجک اب اگر لوگ ایڈے تسی کو ارسطو اور اسی بیچارے ماتر جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی, ہم بھی وہی پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے, یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. زیادہ سینسیبل ہوں تو میرا قصور نہیں ہے. اب آپ لوگ نہیں کر سکے تو سوری. تانوں کسی نے دس دیتا مان لو. نہیں ٹاٹا جی آئی کیو لو ہے کہتے آئی کانٹ بلیم یو, ڈونٹ بلیم می فار یور آئی کیو. منیب میرے ساتھ ہیں, ذرا آج انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات کی ہے. منیب السلام علیکم. جی وسلام سر. منیب یہ بتائیے کہ اب یہ بحث ہو رہی تھی فیصلے کے اوپر بھی, یہ آج ہم ایک پروگرام میں تھے, آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ عمل درآمد نہیں ہوگا اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر. ذرا آپ اپنی انفارمیشن تو بتائیں. قاضی صاحب اس کے اوپر سر فیصلہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے, یہ جو سارا کل شروع ہوا معاملہ, تو جو میں دوپہر کو بھی وہ آپ کو ایک حوالہ دیا تھا, کہہ وہ رہے ہیں الفاظ ہمارے ہیں, تو بیسیکلی الفاظ تو آپ کو پتا ہے جہاں سے تھے. اب وہ یہ ہے کہ معاملہ ریاستی فیصلہ ہے یہ بین والا بھی, لیکن جو تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا, اس کے بارے میں ایز کلیئر اینڈ انایکویکل ایز آئی کین پاسبلی بی. اس طرح سے ظاہری بات ہے جب آپ کو کوئی چیز پتہ چلتی ہے کہ جی کم واٹ میں, اور اگر بہت ولگر طریقہ ہوتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تو ظاہری بات ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں ہوگی تو پھر اٹ وڈ لیڈ ٹو سم تھنگ, کو کنٹمپٹ ہوگی, کچھ ہوگی. وہ الیکشن کمیشن دیکھی جائے گی نا. الیکشن کمیشن نے سارا کرنا, گورنمنٹ تو بیچ میں کہیں ریفلیکٹ نہیں کرتی. الیکشن کمیشن ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے, تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہوگی بیکاز ججز ہیو کم آؤٹ ان دی اوپن سنس دے ہیو ٹیکن اے پوزیشن, اور وہ دے ہیو گون بیونڈ دیئر مینڈیٹ, سو دے کی ناٹ ریئلی بلیم اس اور اینی ون ایلس. تو ٹھیک ہے اگر اف اٹس لائک دس تو ایسے ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا کہ عمل درآمد نہیں ہوگا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ خود بتا دیں کہ آپ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ عمل درآمد نہیں ہوگا. بہت شکریہ. منیب فاروق صاحب موجود تھے. حکومت سے پوچھ رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی سوچ ہے. دانیال چودھری صاحب, کل بھی آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, آپ نے کہا کہ یہ پابندی لگے گی وغیرہ وغیرہ. وہ تو خیر چلیں, پارٹی پالیسی تقریباً بنی گئی ہے, کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں, کچھ اس کے ساتھ ہیں. عمل درآمد کریں گے یہ 8-5 کا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی تھینک یو فار انوائٹنگ آن دا شو. اور میں تھوڑا سا پہلے کامنٹ کروں, وہ آپ نے ذہانت کے اوپر کیا, تو مالک صاحب کی ذہانت سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا, اس کا میں عینی شاہد ہوں. ٹھیک کہا مالک صاحب, سر مہربانی. اور جہاں تک اور سر ذہانت جہاں ہوتی ہے نا وہ ہمیں بھی نظر, چوری صاحب ذہانت ہمیں بھی نظر آتی ہے. مسئلہ یہ ہے یہ ذہانت سے آگے کی بات ہے. کاشف بھائی مان نہیں کہ انہوں نے کر لی ہے. مالک صاحب اگر میرے پاس اطلاع ہوتی میں ڈیفینیٹلی اون کرتا. ایز اے رپورٹر میرا کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اطلاع نہیں تھی, انالیسس تھا. اگر اطلاع ہو تو اس سے بڑی خبر کیا ہے. اطلاع نہیں تھی لیکن ان کی ذہانت وہاں تک پہنچتی ہے
بالکل پہنچنی چاہیے ہر تو جگہ. پھر میری بات سنو, پھر ججوں نے چودھری صاحب آدمی میں خام خواہ کہتے ججوں نے ٹھیک فیصلہ کیا نا. اگر مالک صاحب کو بھی لگتا ہے کہ یہی فیصلہ ہونا تھا اور ٹھیک فیصلہ ہوا تو پھر ٹھیک فیصلہ ہوا نا. آپ پہلے سوری سوال رہ گیا, عمل درآمد کر رہے ہیں اس 8-5 کے فیصلے پر یا نہیں؟ کاشف بھائی دیکھیں, اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک پالیسی جو سٹینڈ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جتنی جو ان کا ڈیسیجن ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن ایز آف رائٹ ناؤ اتحادیوں کے ساتھ ہم جا کے ساروں کو آن بورڈ لینے کے بعد یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس کے ریویو پہ جا رہے ہیں. اور ریویو میں جو بھی فیصلہ آتا ہے, جو بھی چیزیں آتی ہیں, دیکھیں مینڈیٹ تو انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے ڈیسیجن دیا ہے, لیکن اس میں پھر جو بھی ابہام تھی, جو چیزیں تھیں, ان کو ڈسکس کیا جائے گا خاص طور پہ جب ہم ریویو میں جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن اس کا تو بڑا لمیٹڈ اسکوپ ہے نا چودھری صاحب, آپ کو بھی پتا ہے سیم بینچ ہوگا, ایک لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ ہیئرنگ ہوگی اور شاید 2 دنوں میں فارغ ہو جائے اور فیصلہ بھی وہی رہے گا. اور آتھر ججز سارے یہی ہیں, کوئی ریٹائر وغیرہ نہیں ہوا. یا تو آپ تو ایڈ بھی نہیں کر سکتے کسی کو. ہاں نہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لمیٹڈ اسکوپ ہوگی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید کھل کے سامنے آئیں گی, جو ڈبیٹ ہے وہ اٹ سیلف کھل کے سامنے آئے گی, جو بڑا امپورٹنس رکھے گی, جو اس میں بحث کی جائے گی. اس کیس میں بھی وہ بحث بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں بہتری کی طرح, یا جو ڈیٹیل آرڈر ہے اس میں کوئی بہتری سامنے آئے گی. لیکن کم وقت میں جب when the decision is there, جب ریویو کا فیصلہ یا ٹائم پورا ہو جاتا ہے یا اس کا ڈیسیجن آ جاتا ہے, تو پھر گورنمنٹ از ان لائن ود دا آرڈرز آف دا سپریم کورٹ, اور اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا. لیکن امپلیمنٹنگ باڈی کون سی ہے یہ بھی اس کو پھر ڈیفائن کیا جائے گا. اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ امپلیمنٹ کروانا ہے تو پھر آئی تھنک کہ کیونکہ وہ ایک اٹانومس باڈی ہے تو پھر وہ اپنا فیصلہ خود لیں گے. سو آپ کا یہ سرکار کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ظاہر ہے وہ جیسا منیب نے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا مسئلہ ہے. سلمان راجہ صاحب لائن پہ موجود ہیں؟ جی موجود ہوں. جی راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک تو ایڈ ہاک ججز کے بارے میں بتائیں, آپ کا سینس کیا ہے یہ جو 4 ایڈ ہاک ججز اب آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے ٹائمنگ کی وجہ سے بات شک کی جانب بڑھتی ہے, بلکہ شک سے آگے بڑھ جاتی ہے اور افسوسناک ہے. لگتا اب یہی ہے کہ جو یہ ریفرنس بھیجنے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے, اس حوالے سے کورٹ پیکنگ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت میں ایسے جج صاحبان بٹھائے جائیں جو مثبت فیصلہ دے سکیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. دیکھیے پوری قوم کے سامنے آپ تمام عدالتی عمل کو, تمام آئینی عمل کو آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں, اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ شاید آج آپ کامیاب ہو جائیں, لیکن آپ پاکستان کو ناکام کر رہے ہیں. پاکستان کی قوم کو, اس کے نوجوانوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے, اس میں صرف طاقت ہے اور طاقت کی رضا ہے. اگر ایسا ملک ہے تو کسی کو اس ملک کے ساتھ کیوں کوئی امید وابستہ کرنی چاہیے؟ ہم معیشت کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ ایک جنگل ہے, جنگل میں معیشت نہیں سلمان صاحب یہ افسوس کا مقام ہے. مالک صاحب پہلے بھی ایک ٹیکنیکل قانونی نقطہ پوچھ رہے تھے, ذرا آپ سے پوچھ رہے تھے, اگر آپ اس کا جواب دے پائیں. سلمان یہ بتائیے کہ جب ایڈ ہاک ججز ہوں گے اور اگر لیٹ سے فل بینچ بنتا ہے اول, تو اگر فل کورٹ بنتا ہے اول, تو ابھی یہ فیصلہ ہوگا, وہ جو آپ کی 3 ممبر کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کل کو جو پٹیشن آتی ہے لیٹ سے بین کرنے کی یا آرٹیکل 6 وغیرہ وغیرہ کی چیزیں, کہ وہ فل کورٹ نیسیسریلی ضروری تو نہیں کہ بنے. ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ نیسیسری ہے کہ اگر پارٹی بین ہوتی ہے تو فل کورٹ کا بینچ بنے گا, یا وہ 3 ممبر کمیٹی کین ڈیسائیڈ اینی تھنگ لارجر دین 5 ممبرس, بیکاز منیمم وہ ہے, یا یہ اس پہ کوئی موٹ کوشچن ہے کہ آٹومیٹکلی یہ بینچ کا حصہ بھی ہوں گے ایڈ ہاک ججز. بیکاز ایک جگہ ڈیفینیشن میں آتا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اینڈ ججز, پھر ایک اور آرٹیکل میں تھوڑا سا ایمبیگوٹی رہتی ہے کہ ایڈ ہاک ججز وائل دے ہیو پاورز آف اے سپریم کورٹ جج, لیکن تھوڑا سا ان کا اسٹیچر ڈفرنٹ ہے. تو کیا یہ آٹومیٹک بیٹھیں گے اس بینچ میں کہ لیٹ سے اگر فل کورٹ کا بینچ بنتا ہے تو آٹومیٹک انکلوڈ ہوں گے؟ دیکھیے اگر فل کورٹ کہتی ہے 3 ممبر کمیٹی تو پھر اس میں ہوگا, ان کو شامل کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا تو اس وقت رمدے صاحب ایڈ ہاک جج تھے, وہ بیٹھے تھے اس فل کورٹ میں. لیکن یہ اب 3 ممبر کمیٹی کی ثوابدید ہے, ضروری بالکل نہیں ہے کہ فل کورٹ بیٹھے. وہ 5 جج بھی بٹھا سکتے ہیں, وہ 7 بھی بٹھا سکتے ہیں. یہ آئینی نوعیت کا معاملہ ہے, کم از کم 5 ہونے چاہیے.
لیکن کوर्ट की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो चाहें तो वो कह सकते हैं सिरियन के दी एंटायर कोर्ट इंक्लूडिंग दी एडॉक जजेस विल हियर द मैटर. तो उसकी वजाहत कर सकते हैं. तो इस पर कोई बंदिश नहीं है कि ये एडॉक जज बैठ नहीं सकेंगे. थ्री मेंबर कमेटी में इसलिए पूछा था बिकॉज उसमें तो स्प्लिट वाजे है. फैज ईसा साहब हैं, फिर मंसूर शाह साहब हैं और मुनीब साहब हैं. तो वहां पे 2 versus 1 है. तो फिर इनका ये कौन से 2 versus कौन से 1 है? भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी सोच और 1 कौन है और 2 कौन है? मंसूर साहब. और अभी जो 2 बेंचेस बने उसमें जो बेंच बना है उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने प्रिवेल किया है और डाइसेंट किया है मुनीब अख्तर साहब. मैं अभी बड़े की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे डिसेंट चल जाती हैं. तो बेसिक ये बहुत बड़ा डाइसेंट है. देखिए ये जो बेंच बना था रिजर्व सीट्स के लिए ये 1 से बना था. इसी तरह जो पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से बेंच बना वो भी 2-1 से बना. और उस बेंच ने आपको मालूम है पंजाब में तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया है. शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस जो बना के गए थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल उनको मुअत्तल कर दिया गया है. प्रैक्टिकली पंजाब में अब जो इलेक्शन के हवाले से पिटिशनें थी, जो फ्रॉड के हवाले से उम्मीद थी कि शायद फैसला आ जाए, वो अब उम्मीद इस बेंच ने खत्म कर दी है मेरी नजर में. इसलिए ये बहुत ही अहम है कि 3 मेंबर कमेटी कैसे फैसला करती है. इसमें आप पहले से नहीं कह सकते कि 2-1 की क्या तफरीक है. ये भी बदल रही है. कभी 2 एक तरफ होते हैं, कभी 2 दूसरी तरफ होते हैं. क्योंकि आप जुबैरी साहब बता रहे थे कि वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं और कहते हैं अभी शायद अभी थोड़ी देर तक स्टेटमेंट भी आ जाए. तो ये इतना शू इन नहीं है. लाइक ये कोई एकदम सेटल्ड मैटर नहीं है कि जजेस आते भी हैं या नहीं आते. दे स्टिल गोइंग टू बी अभी तो फ्राइडे को इजलास बुला लिया गया सर. एक जज साहब ने वोटिंग भी होगा. वोटिंग तो होनी है. मैं अर्ज करूं, देखें एतराज तो हम करते रहेंगे लेकिन ये मामला जुडिशल कमीशन और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाना है. हम जानते हैं जुडिशल कमीशन में इस वक्त अक्सरियत हासिल है हुकूमत को. अगर 2 जज साहिबान चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ एक और जज साहब जिन्होंने शहजाद अहमद खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट करने में हुकूमत का साथ दिया था, तो वो सूरत तो इस वक्त मौजूद है जुडिशल कमीशन में कि हुकूमत को एक अक्सरियत हासिल है 2 जज साहिबान की शमूलियत के बाद. तो वहां पे अगर इनाम जाते हैं तो बज़ाहिर ये मामला जो है हुकूमत जिस तरह चाहती है या चीफ जस्टिस साहब जिस तरह चाहते हैं, दोनों की ख्वाहिश उस वक्त बज़ाहिर एक ही लगती है. तो वो उस तरह तय होना आता है कि ऐसा ही होगा. ठीक. मालिक साहब एक बात बताएं, वैसे अब ये ज़रा एडॉक जजेस का तो मामला आने वाले दिनों में हो जाएगा. आज खालिद साहब ने बड़ी तनकीद की अदलिया पर और आहिस्ता आहिस्ता ये 8-5 का फैसला, ये तनकीद मेरिट की है. मेरिट से मुराद यह है कि हाँ तनकीद बनती है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना हम पहले से कह रहे थे पीटीआई को तो इन सीटों का कोई फायदा नहीं. नंबर बढ़ जाएगा, लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी, लेकिन हालात तो ऐसे ही हैं, मामला तो ऐसे ही चलेंगे, मटीरियली कुछ बदलेगा नहीं. लेकिन हुकूमत के कोई प्लान्स थे जो चौपट हो गए इस फैसले के बाद? आप सारी चीजें मेरे पे क्यों डाल देते हैं? ये सबने इसमें बहस की थी, हमने भी की थी. जो प्लान सुन रहे थे कि जी 3 ईयर टेनर पोस्टिंग करेंगे तमाम चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 68 साल की उम्र हो जाएगी और 3 साल हो जाएगा उस टाइल. और जाहिर है उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी फिर चीफ जस्टिस साहब थे. बल्कि मैंने तो जसारत की 1-2 शोज में कहा कि यार चीफ जस्टिस साहब इसको अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि इफ इट्स अ गुड आइडिया तो अनाउंस कर दें कि मैं नहीं लूंगा, अगले सीजे से होगा, ताकि बहस खत्म हो जाए कि उनको फेवर किया. हालांकि असनाद ने ये स्टोरी की भी थी कि वो नहीं लेंगे और लेकिन बाद में हर किस्म के हालात इस तरह पॉइंट कर रहे थे कि वो लेंगे. मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो इसका नुकसान हुआ है वो इस जुडिशियल इस वाली मूव को नुकसान हुआ है. बाकी तो ठीक है, अब शोर डालने वाले ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा शोर डालेंगे, बट आई थिंक वो आजकल दौर चल रहा है, हर एक के साथ हाथ हो रहा है. मियां साहब अमेरिका से आए, उनके साथ हाथ हो गया, और लोग बरतानिया से आए तो उनके साथ हाथ हो गया, औरों के साथ भी हो गया. हाथ तक चल रहे ना, जरा आगे ना चली जाए. चीफ जस्टिस साहब के साथ भी हो गया. सर देखिए कुछ की बातें तो हाथ से आगे चली गई ना, तो इसलिए हाथ तक ठीक हाथ हो जाते हैं कभी कभी. की हो गया हाथ. लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि अस वर्सेस देम बहुत ज्यादा बन गया. मैं इसके ऊपर अगले उसमें आना चाह रहा हूं कि ये टकराव किसका है और ये टकराव किस तरफ जाएगा. लेकिन खालिद साहब ने एक बात की, एक प्लान का जिक्र किया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. चाहता हूं जरा दानियाल चौधरी भी और सारे हम इसको देखें कि क्या वाकई हमें लगता है कि एक प्लान, तो जैसा आपने कहा कि एक प्लान तो आईनी तरमीम का था, लेकिन खालिद साहब ने कोई इलेक्शंस की बात की है अक्टूबर. मैं
آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کریں، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ سے جو 8 فروری والا الیکشن ہے اس کو بھی اٹیک کریں. یہ ایک ایجنڈا ہے جو فالو کیا جا رہا ہے. 8 فروری کے الیکشن کو بھی اٹیک کریں گے، ایجنڈا فالو کیا جا رہا ہے. باقی بات درست ہے. دیکھیں مطلب 8 فروری کا جو الیکشن ہے، اب یہ اکتوبر نومبر کی بات کر رہے ہیں تو اس کو تو اٹیک ویسے ہی ہونا چاہیے. مطلب اس کو تو انہوں نے خود ڈسٹروائے کر دیا نا، جو اس طرح کا الیکشن. اس میں تو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ میں، آپ یا مالک صاحب یا کوئی اور موزی شخصیت نہیں، جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے وہاں پہ جو آبزرویشنز دی ہیں اور اب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوں گی اس سے 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس کا خود ہی پوسٹ مارٹم ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ اکتوبر نومبر تک کون سی گارنٹی ہے خواجہ صاحب کے پاس کہ اکتوبر نومبر تک اس الیکشن کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بڑی حیران کن چیز ہے میرے لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر نومبر کا یہ انتظار کر رہے ہیں. کیا اکتوبر نومبر کے بعد یہاں پہ یوگوسلاویہ کا آئین نافذ ہو جائے گا؟ یہی آئین ہوگا، یہی قانون ہوگا، یہی عدالت ہوگی. تو پھر کون ہے ایسا گارنٹر جو اکتوبر نومبر تک؟ خواجہ صاحب کو کوئی ڈر نہیں ہے. تو میرے لیے تو بڑا جو ہے سرپرائزنگ چیز یہ تھی. دانیال صاحب سے پوچھیں. دانیال چودھری صاحب بھی ویسے اکتوبر نومبر تک وہ گارنٹی کیا آپ کے پاس، اور آپ کی کوئی ہے پارٹی میں یہ سینس کہ وہ جو الیکشن 8 فروری کا ہوا اس کے اوپر حملہ ہوگا، جس طرح خالد صاحب نے کہا اٹیک کریں گے؟ ویسے ایسے الیکشن پہ اٹیک تو ہونا ہی چاہیے، لیکن کیا یہ کوئی آپ کو ڈر خوف بھی ہے کہ واقعی یہ ہونے جا رہا ہے عدلیہ کے تھرو؟ کاشف بھائی نہیں، اس میں جو بہت بڑی اپریہنشن ہے وہ ہے ہی یہ کہ یہ بڑی سوچی سازی ایک سازش ہو رہی ہے، اور اس میں جو ملک سٹیبلائز ہونے کی طرف جاتا ہے تو اس کو کبھی ڈی سٹیبلائز، کبھی ایسے فیصلوں کے تھرو، کبھی جلاؤ گھراؤ کے فیصلوں کے تھرو، کبھی ان کو ریلیف دینے کے فیصلوں کے تھرو. دیکھیں آپ کا ایک ہی چیز ہوتی ہے، بی ایل اے پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروسیشنز کرتی ہے تو بین ہو جاتی ہے. وہ نان اسٹیٹ ایکٹر بھی ہے اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ جو وہیں اسی بلڈنگ کے باہر بیٹھ کے پروسیشن کرتے ہیں، اپنے سپاہ سالاروں کی تصویریں لگا کے لہراتے ہیں اور ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہ ان کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ تم نے پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا تو ہم تم سے بات کر پاکستان کو آگ لگا دیں گے، بند کر دیں گے. لیکن ان کو ان کے اوپر سپاہ سالاروں کو تو آپ نے بھی کافی رگڑا لگایا. کانسپیرسی نواز شریف صاحب کوئی تو میں سنا دوں آپ کو، کئی دفعہ تو یہ بھی کہتے تھے ملک خراب کریں جرنیل اور ٹھیک کریں نواز شریف، اور یہ جو سپاہ سالاروں کے اوپر تو دیکھیں آپ پاکستان ان کی دیکھیں، ان کی سوچ جو ہے نا وہ سوچ دیکھیں. مجھے بتائیں، ان کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی، کے پی کے میں گورنمنٹ تھی، سارا ملک ان کے پاس تھا، انہوں نے حکومتیں انہوں نے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا، انہوں نے ساری چلتی لیکن اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ حکومت کو پوری ڈی ریل کرنے مجھے ایک بات سمجھائیں، وہ انہوں نے کیوں کرنے کی کوشش؟ دانیال صاحب میں غیر قانونی مجھے بتائیں سر، مجھے خوش کرنے کے لیے بتا دیں اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی کیا ہے؟ کرنے کے لیے پاکستان کو غیر آئینی دیکھیں ہم ان کے خلاف جب آپ لے کے آ رہے ہیں، ہم ان کو ہٹانے کی ایک موو لے کے سر آئین میں لکھا ہے نا کہ توڑ سکتے ہیں اسمبلی، اس نے توڑ پارلیمنٹ ڈیزالو نہ لکھیں آپ لوگ دو ایک ذریعے سے لکھ دیں کہ اسمبلی 5 سال پورے سائفر اٹھایا سائفر نہیں کاشف بھائی یوں نہیں، انہوں نے سائفر اٹھایا، سائفر لہرایا اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا، نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے پاکستان کو. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو، جب چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا تو یہ ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نہیں آنے دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بیٹھ کے اپنی نیگوسیشن کر رہے تھے، غریب کے لیے، بے روزگار کے لیے، مزدور کے لیے ہم ڈائیلاگ کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ جب غریب کے ساتھ بات کرو گے تو ملک بند ہو جائے گا. یہ آپ کے سپاہ سالاروں کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کے شہداؤں کے مجسمے یہ جلاتے ہیں، ان کی بلڈنگوں کو آگ لگاتے ہیں، ان جہازوں کو آگ لگاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا، جس نے غلط کیا ہے اس کو قانون کے تحت کارروائی کریں. اگر یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیں آپ کا آرگومنٹ جہاں غلط ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے، کچھ لوگوں نے آگے لگائیں، کسی نے کچھ کیا اور آپ کہیں جناب ہم تو اس ملک سے سیاستدانی ختم کر دیں گے. کیا یہ آرگومنٹ کوئی لاجیکل آرگومنٹ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ختم کر دیں گے؟ ہم اس ملک سے دیکھیں، اس ملک میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیاستدان سارے چور ہیں، کل یہ کہا جائے کہ سیاستدانی ختم کر دو، یہ آرگومنٹ نہیں ہے نا. آپ قانون کے تحت کارروائی کریں اس کے خلاف جس نے غلط کیا ہے. جو سوچ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے، جو سوچ مکتی بانی کی بات کرتی ہے، جو سوچ 1971 کی بات کرتی ہے، مکتی بانی والی سوچ نواز شریف صاحب والی ہے نا، ڈیوائڈ کرنے کی بات. انہوں نے کیا کہا کہ وہ سوچ کوئی بھی ہو، میری بات سنیں، دیکھیں وہ سوچ کسی کی بھی ہو، جب وہ یہ پاکستان کے خلاف مظاہرے پروسیشن تو ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کو ریلیف نہیں دی جا سکتی.
دانیال صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا شیخ مجیب پاکستان کا غدار نہیں وفادار تھا، ہم نے اس کو اس جگہ لے کر گئے. کتنی دفعہ انہوں نے آپ کی پارٹی نے یہ کہا. دیکھیں آپ کیونکہ آپ اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس ٹائم تحریک انصاف کہتی تھی یہ غدار ہیں، آج آپ کہتے ہیں غدار ہیں. آپ جب جرنیلوں کے نام لیتے تھے تو یہ کہتے تھے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، آج وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے آرمی چیف، اس لیے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. سپاہ سالار ہے اس کو کچھ نہ کہو. مسئلہ رول بدل گئے ہیں، طریقے نہیں بدلے. ذرا بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ یہ کاشف بھائی ہم نے ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کی معیشت کو اکٹھے کرنے کی بات کی، چارٹر آف اکانومی کی بات کی. ہم نے کیا ملک کو آگے لے کے جاؤ، چیزوں کو بہتر کرو، سب کو سمیٹ کے چلو. ہم نے پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی، ہم نے جلاؤ گھراؤ کی بات نہیں کی، ہم نے سول نافرمانی کی بات نہیں کی، ہم نے کاغذوں کو آگ لگا کے آج تک پاکستان میں کسی سیاستدان نے کسی دوسرے کی حکومت چلنے دی ہے؟ آپ نے 1 سال بعد یہیں پہ لانگ مارچ ہوا، مولانا صاحب آئے، آپ اس کے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے، استعفے مانگتے رہے، کہتے ہیں حکومت گرائیں گے. پتہ نہیں آپ کون سی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. مالک صاحب کسی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ اچھی اچھی کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے ملک کی خاطر یہ کیا، ہم نے ملک کی خاطر وہ کیا. انہوں نے 4 سال ملک کو خنجر مارتے رہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، پاکستان کو آئسولیشن پہ لے گئے. آئی ایم ایف نے لکھا نا سردار صاحب مالک آپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. جو غلطی عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کر رہے تھے نا، یوں تو نہیں ہو سکتا نا آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں. دے ہیو ناٹ لرنڈ. کاشف بھائی یوں تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں اور اپنا پورا چینل بین کروا دیں. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے کے پوری چلتی پھرتی ایئر لائنس کو وران بس بنا دیا. غلط کیا ہم کون سا، میرا خیال ہے وہ بیان غلط تھا جس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. دیکھیں جو ہوتا ہے اس کا کریں، لیکن مسئلہ یہ کہ جو غلط تھا، جو ان کے ساتھ غلط ہوا، آج یہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کر وہی رہے. وہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن اس غلط کا مالک صاحب آپ کو بتاتے ہیں سر، اسمبلیز ڈیزالو کر دی، چلتی پھرتی حکومتوں کو گھر سر یہ آپ کی خواہش پہ ملک نہیں چل سکتا. دانیال چودھری صاحب کل آپ کہیں گے جناب اس ملک سے ایئر پلین اس وقت ٹیک آف کرے گا جب ہم اجازت دیں گے، اس ملک میں ٹرین تب چلے گی جب ہم اجازت دیں گے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں ایک چیز آئین میں لکھی ہے، بات وہ کریں جو غیر آئینی غیر قانونی ہو. آپ 9 مئی کی بات کریں، میں مانتا ہوں. ہم تو سوچ کے حامی نہیں ہیں سر، آپ اسی سوچ کے حامی ہیں. یہ دنداتے آپ لوگ بھی یہ بات بتائیں. ہم نے ان کو کہا تھا 9 مئی کرو. مجھے خالی بتائیں نا، ہم نے ان سے کہا تھا 9 مئی کرو. ہم نے کہا تھا اپنے سپاہ سالاروں کی وردیاں. دانیال صاحب ایک سیکنڈ میں مالک صاحب سے سن لوں. دیکھیں یہ بات 9 مئی آپ کی بات ٹھیک ہے، جس نے کی ہے اس کو سزا دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس نے یہ کیا یہ بھی غلط ہے. جو چیز آئین میں لکھی ہے قانون کے مطابق ہے، اس کے اوپر آپ تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ غلط سیاسی فیصلہ ضرور ہو سکتا ہے. مالک صاحب بات یہ کر رہا ہوں کہ جو عمران خان چاہتے تھے نا، وہ کیا ہے، وہ سنجیاں ہو جان گلیاں میں رانجا یار پھرے، مرزا یار پھرے. اب خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ 1 پارٹی بس میں اکیلا چلاؤں، چائنیز ماڈل، اور پھر اس کا ہم نے چائنیز ماڈل کا نتیجہ دیکھا. یہ انفارچونیٹلی یہ بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اب اکیلے چلائیں. یہ ملک کوئی ایک پارٹی نہیں چلا سکتی. یو ہیو ٹو ٹیک ایوری بڈی ٹوگیدر. خان صاحب کی جو غلطیاں وہ یہ دہرا رہے ہیں. میرا خیال تھا سیکھ لیں گے. مجھے تو وہی چیز، تب جب خان صاحب وہ کرتے تھے ہم ان کو کرٹیسائز کرتے تھے تو ہماری ٹرولنگ ہوتی، گالیاں کھاتے. اب ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اب ہمیں دوسری سائڈ گالیاں دیتی ہے. ہم تو دونوں طرف سے گالیاں کھاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی نہ خان صاحب نے پہلے والوں سے سیکھا، نہ انہوں نے خان صاحب کی غلطیوں سے سیکھا، اور وہی چیز ہو رہی ہے. تو پھر ہر چیز وہی آئنسٹائن والا ہے نا، جب ایک چیز ہی ڈالیں گے بھیا، ایک طرف ایک گوشت ہی ڈالیں گے تو قیمہ بھی اسی طرح کا نکلے گا. اچھا اس میں ایک چیز ہے، ان کی جو غلطیاں، یہ 3 دفعہ وہ غلطیاں کر چکے ہیں. خان صاحب کی تو پہلی دفعہ غلطی ہے نا. دوسری بات آپ نے کہا کہ میاں صاحب کے میں وہ بیانات چلا دوں یا خواجہ آصف صاحب کے وہ بیانات چلا دوں. وہ بیانات اس قسم کے میرے خیال میں شاید وہ چلائے بھی نہ جا سکے. دوسرا حکومت کا جو ایشو ہے، یہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ پوری دنیا کو عمران خان نے ہم سے ناراض کر دیا. یہ بھی ناراض ہو گیا، وہ بھی ناراض ہو گیا، ہم آئسولیشن میں چلے گئے. اب یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کو انہوں نے پاکستان کے خلاف کر دیا، امریکہ کو بھی ہمارے خلاف کر دیا، چائنا بھی یہ کہہ گیا. تو ان کو اپنا مائنڈ میک اپ کرنا چاہیے. یا تو وہ سیاسی طور پہ ارریلیونٹ ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ جس کو ووٹ پڑے، یا تو وہ غدار ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے اور سب سے زیادہ ان کو ووٹ پڑے. ایسے تو نہیں سیاست چل سکتی نا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو اس کو ہم غدار کہہ دیں. دیکھیں ان میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ان میں کمیاں ہو سکتی ہیں، اور کسی نے غلط کیا، جس نے غلط کیا اس کو سزا دیں. ایسے اگر آپ بلینکٹ بات کریں گے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنا راستہ پکڑے. جس نے غلط کیا اس کو سزا دے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ واقعات کو دیکھ کر کیونکہ انہوں نے اسمبلی توڑی اس لیے ملک کے غدار، کیونکہ انہوں نے یہ کیا اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. یہ سیاسی بیانات ہیں. یہ سیاسی بیان اچھے اپنی پارٹی میٹنگ میں لگتے ہیں. اور اگر یہ پرنسپل پوزیشن تھی تو پھر 2 سال انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا نا. پھر آتے ہی آپ یہ مقدمے لانچ کرتے. تو اب یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو آپ فیصلے ہو رہے ہیں یہ کوئی پرنسپل فیصلے نہیں ہیں، یہ حالات کی یا فرسٹریشن سے ہو رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل کاؤنٹرنگ نہیں کر پا رہے. سو وچ از سیڈ.
اس وقت جو لوگوں کا حال ہے مجھے اس لیے میں سمجھ نہیں آتی کہ ہائٹ آف ان پاپولیرٹی ہے. چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہوز ٹو بلیم. بجلی کے بل دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, لوگوں کی روزگار دیکھ لیں, کاروبار بند ہو رہے ہیں. اتنی اچھی ڈائیورژن ہے اور اس ٹائم پہ آپ نہیں, یہ ڈائیورژن آپ کو بڑی مہنگی 15 دنوں میں 17 روپے پورا پولیٹیکل کیپٹل آپ نے لگا دیا اس میں. اور یہ میں ایک بریک لے لوں. میں سلمان راجہ صاحب بھی میرا خیال ہے ڈی ایس این جی آ گئی ان کے پاس ویڈیو پہ آ گئے. سلمان صاحب میں ذرا پی ٹی آئی کا وے فارورڈ مجھے سمجھائیں. بہت سے لوگوں کا اب خیال ہے کہ سر یہ پی ٹی آئی کو انگیجمنٹ کی پالیسی بنانی پڑے گی. آپ ضد ہے کہ ہم صرف فوج کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے, حالانکہ اگر ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی قوتوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی. ذرا مجھے بریک کے بعد اس کا جواب دے دیجیے گا. ایک بریک لیتے نا, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. اب یہ یہاں سے سیاسی راستے آگے جانے کے بڑے لمیٹڈ نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سلمان صاحب, پی ٹی آئی کے لیے وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی پابندی کی بات ہو رہی ہے, آرٹیکل 6 لگے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. وائی ڈونٹ یو انگیج وتھ پالیٹیشینس؟ سیاستدان آپس میں بات کر کے صرف رولز آف دا گیم طے کر لیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ کسی کو اپنے پرنسپل کو کمپرومائز, رولز آف دا گیم طے کر لیں بس. نہیں, یہ کتنی معصومانہ بات ہے کہ جو لوگ آپ کو ناپید کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا خیال ہے وہ اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی نے ان سے انگیج نہیں کیا؟ ان کی کبھی نیت ہی نہیں تھی. دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے بڑی وضاحت سے کہ تمام سیاسی قوتیں اس بات پر متفق ہوں کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت قائم کرنی ہے, الیکشن ہم نے صاف اور شفاف کرنے ہیں, الیکشن مقتدرہ کے سائے کے بغیر ہوں گے, اس میں نہیں کسی کا عمل دخل ہوگا, مثبت نتائج حاصل کرنے کی کوئی جماعت کوشش نہیں کرے گی مقتدرہ کے ساتھ مل کر. اس کے اوپر اگر ہمارا اتفاق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی گفتگو ہو سکتی ہے. اس وقت صورتحال بیٹھیں گے, بات کریں گے تو اتفاق ہوگا نا, اسی ایک نقطے پر اتفاق کر لیں. نہیں دیکھیے بات ہو رہی ہے. دیکھیے ان کا مطلب بات سے صرف یہ ہے کہ عمران خان جب بھی مارے کسی کو, ہر سطح پہ بات ممکن ہے اور ہو رہی ہے, پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے, کمیٹیوں میں ہو رہی ہے, ٹاک شوز میں ہو رہی ہے, نجی میٹنگز میں ہو رہی ہے. کہاں بات نہیں ہو رہی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں بشمول وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ اعادہ کریں, وہ عزم کریں کہ ہم نے صحیح معنوں میں آئین کو ماننا ہے, ہم نے اس ملک میں جمہوریت قائم کرنی ہے. ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا, پہلے آئین پر عمل نہیں ہوا, 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں کرائے گئے؟ ایک ممبر کی اکثریت حاصل تھی پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو, اور کون سا موقع ہوتا ہے جب اسمبلی کو توڑ کر نیا الیکشن کرایا جاتا ہے, عوام کے پاس جاتے ہیں. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مستفید جماعتیں ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہے پچھلے 2 سال سے یا 1.5 سال سے کہ ہم نے آئین پر عمل نہیں کرنا, ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, کوئی بہانہ کوئی وجہ ہو, ہم نے کورٹوں کو نہیں ماننا. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے بالکل شگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ بات بالکل ہونی چاہیے, لیکن بات کس موضوع پہ ہونی چاہیے؟ اور ہو رہی ہے بات, لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھتی. جب ہمیں کچھ اندیا ملتا ہے کہ شاید ہم بڑھنا چاہتے ہیں. سلمان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر انہی مذاکرات کے آئیڈیا کو لے کر آگے چلیں, دیکھیے ہم اسی آئیڈیا کو مالک صاحب کا بھی مالک صاحب کا بھی ایک سوال ہے, میں اس میں اپنا سوال بھی ایڈ کر دوں گا. پہلے مالک صاحب سوال پوچھتے ہیں, اس میں اپنا بھی ایڈ کر دوں گا, پھر آپ کا دونوں کا جواب دیں. پہلے بات ہوئی, محمود اچکزئی صاحب آئے میدان میں اور سب نے کہا ٹھیک ہے یہ پلازیبل ڈینائبلٹی کے ساتھ اب آگے ہیں, ہم اس پہ انوالو نہیں ہیں, وہ لے آئیں. اگلے دن انہوں نے ان کو اڑا کے رکھ دی. جب کہا کہ جی وہ تو آ کے اصرار کیا تو ہم نے کہا بات کریں, ہم پارٹ نہیں ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ مجھے جو پی ٹی آئی کا پرابلم نظر آتا ہے, آپ اپنی مرضی سے اپنے دوست چن سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے اپنے ایڈورسریز نہیں چن سکتے. آپ نہیں فیصلہ کر سکتے میرا دشمن ایسا ہوگا تو میں اس سے بات کروں گا, ایسا ہوگا تو میں بات نہیں کروں گا. یو ہیو ٹو پلے ود دا کلے یو گاٹ. اگر آپ کے ساتھ یہ لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں الیکشن چوری کیے, یہ کرنا چاہتے ہیں, پھر کال دیر بلف. وہ کہتے ہیں, رانا سنالہ صاحب نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی میں نے بڑی باری میری آف دا ریکارڈ باتیں ہوئی لوگوں سے, پھر ہمیں پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ آپ ہمیں فارملی انوائٹ کریں. جب فارملی ہم نے انوائٹ کیا تو کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے بات نہیں کرتے, ہم آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. اب کہیں تو ان کو بھی کرنا پڑے گا نا کہ آپ دشمن نہیں اپنے چن سکتے. اگر یہی بات کر رہے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ بالکل آپ سے گیم کر رہے ہیں, دین کال دے بلف ان فل پبلک ویو. آپ کے ہاں جی آئیں بیٹھتے ہیں, کریں فارمل ٹاکس, جیسے کاشف کہہ رہے ہیں یہ ایجنڈا ہے ہمارا کہ فیوچر کیا کورس آف ایکشن ہوگا. اور اگر اس کے بعد وہ 2 نمبری کرتے ہیں تو پبلک ویو میں ہوگا نا.
آپ جن نجی محفلوں کا ذکر کرتے ہیں سلمان، اس کا مجھے نہیں پتا، کسی اور کو نہیں پتا. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں سلمان صاحب، آپ کو یاد ہوگا الیکشنز کے لیے بھی مذاکرات ہوئے تھے حکومت سے. میں ذرا ایڈ کر دوں، اس میں کر لیجیے گا. دیکھیے بڑا آسان ہے، آپ کے ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اس ملک کا نظام ٹھیک کرنا. سمپل بات کریں گے کہ جدھر انہوں نے کوئی 2 نمبری کی کہ ہمیں آپ یہ حکومت پوری کریں کہ یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، اگر طول دینے کی، اس کو لٹکانے کی کوشش کرتے، کم آؤٹ اینڈ ڈو اے پریس کانفرنس کی، یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہمارے ساتھ. یہ تو کہتے ہیں میں نہ رو دو وغیرہ وغیرہ. اف یو تھنک دے بلفنگ، کال دی بلف. چلیے ٹھیک ہے، کاشف بھائی میں آ رہا ہوں دانیال چوہدری صاحب، اس کے بعد آپ کر دیں. اس پہ جی راجہ صاحب، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. راجہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. جی آ رہی ہے. جی دیکھیں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیجئے اتمام حجت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے ان کو بلایا تھا، ہم نے کہا تھا کہ آؤ شفاف الیکشن کی بات کریں، آؤ آئین پہ عمل کی بات کریں، آؤ عدالتی فیصلوں پر عمل کی بات کریں. انہوں نے نہیں مانا تو اب ہم کیا کریں. یہ ہو سکتا ہے، یہ اگر ہم نے ایسا ایونٹ کریٹ کرنا ہے تو کر لیں. میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں آؤ ہم شفاف تحقیقات کرتے ہیں 8 فروری کی، آؤ ہم اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق آپ کو نشستیں دیتے ہیں. تو یہ تو بات ہو سکتی ہے. میں اس پہ بات آگے بڑھانے کو بھی تیار ہوں، پارٹی کے اندر گفتگو کرنے کو تیار ہوں. ہم دیکھیں گے کیا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن بالآخر جو ہمیں بات کرنی ہے وہ اسی طاقت سے کرنی ہے جو بن بلائے ہمارے نظام پر حاوی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو دعوت دیتے ہیں سب کہ آؤ حاوی ہو جاؤ اور ہم اپنی دعوت دیتے ہیں. سر سلمان ایک چیز ایسے نہیں، ہر چیز انکریمنٹل ہے. اگر دعوت کی وجہ سے نہیں آتے، یہ دعوت کی وجہ سے نہیں آتے، دعوت نہیں ہے. دیکھیں پورا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اس قسم کے سیاستدانوں کو آگے لایا جاتا ہے، ایک پوری ایک منظر کشی کی جاتی ہے. 2018 میں بھی لایا گیا تھا. سر سیاستدان اپنا کندھا سلمان صاحب نہ دیں تو کچھ نہیں ہوگا. میاں عمران خان صاحب نے کندھا دیا 2018 میں، میاں صاحب نے کندھا دیا 2024 میں. کاشف صاحب آپ میری بات پہ اعتبار کیجئے، میں پاکستان کی آئینی تاریخ کا کچھ طالب علم ہوں. آپ کسی بھی دور کے حوالے سے میرے ساتھ بیٹھ جائیے. جب ان کو وہ سیاستدان نہیں ملتے جو کندھا دیں تو وہ نئے سیاستدان لے آتے ہیں جو ان کو بلاتے ہیں. ابھی تو ایسے نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں کون سیاست میں رہتا ہے، کون سیاست میں نہیں رہتا، اس کا بھی تعین وہی کرتے ہیں. اور جو سیاست میں رہتا ہے وہ مشرف ایرا کو چھوڑ دیں. مالک صاحب آپ کچھ کہتے ہیں، مشرف ایرا چھوڑ دیں جس میں کاف لیگ بنی اور لائی گئی تھی. سن لیں، 90s میں 2 پارٹیاں تھیں، دونوں مقبول پارٹیاں تھیں، سب کو پتا ہے ایک نے الیکشن جیتنا تھا یا دوسری نے. 2008 پیپلز پارٹی، 13 مسلم لیگ نون، 18 عمران خان. سو کریٹ کی ہوئی پارٹی پچھلے 40 سال میں ایٹ لیسٹ ڈیموکریٹک دور میں نہیں آئی. اگر آپ کاف لیگ کو کہتے ہیں وہ مارشل لا دور میں آئی تھی. یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ مالک صاحب؟ دیکھیں آئی ایم ویری ہیپی سلمان کہ آپ نے کہا کہ بالکل چاہے اہتمام میں حجت کے لیے کر لیں. میرا تو خیال ہے جب سرٹن ٹیکٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو کئی باری وہ اوور آل اسٹریٹجک پلانس چینج کر دیتی ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جگہ دینے کی، یہ ساری انکریمنٹلی جگہ بڑی ہے، انکریمنٹلی کم بھی ہو جائے گی. وہی بات ہے، ایک سینس آف ڈائریکشن تو آئے نا. یہ تو لگے کہ پالیٹیشینز بیٹھ کے ریزالو کرنے میں سیریس ہیں. اگر آپ نے بھی پہلے کہہ دیا کہ انہوں نے الٹیمیٹلی یہ کرنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے الٹیمیٹلی ہر چیز اٹھانی ہے، تو پھر تو ہم بات آگے بڑھے گی نہیں نا. پھر تو آپ لوگ خود سپیس کریٹ کریں گے، پرپیچوئل سپیس کریٹ کر دیں گے تھرڈ پارٹی کے لیے کہ وہ رہے گیم میں. جی اس میں دیکھیں ہمیں خلوص سے آپس میں بات کرنی چاہیے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے. ہمیں بالکل آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو. لیکن میں تاریخ کے مطالعے اور جو ہمارے معروضی حالات ہیں، جو سٹرکچر ہے اس وقت ہماری ریاست کا، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ بن بلائے بھی آئیں گے. آپ ان کو دعوت نہیں بھی دیں گے تو یہ آئیں گے. اس وقت ایک ایسا نظام یا نظام کی نفی اس ملک پہ حاوی ہے جس میں انہوں نے اپنا ایک رول جو ہے سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کے نگہبان ہم ہی ہیں، پاکستان کی معیشت کے نگہبان ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ سب بے وقوف ہیں. لیکن بہت بڑا ڈائلاگ چاہیے. لیکن سلمان صاحب بہت سی مختلف چیزیں بھی ہو رہی ہیں. سیاست، یو نیڈ ٹو لک ایٹ دی اوور آل پکچر. کب کسی ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ ہمارے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے بیڈ روم میں کیمپ. حالانکہ یہ ہوتا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پرائیویٹلی بہت سے لوگ بتاتے تھے کہ یہ ہوتا. کب سب ہائی کورٹس نے کیا، کب عدلیہ نے کھڑے ہو کے
وہ گیم ارتقا ہوا ہے، بالکل یہ ارتقا ہوا ہے۔ حالات بدل رہے ہیں، یہ بہت بدلتے حالات کے ساتھ آپ کو اسٹریٹجی میں مسلم لیگ ایک چیز اور، یہ اس طرح نہ کریں، جب خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے اپنے بل پاس کروانے ہوتے تھے تو میں کہتا تھا، تو پھر آپ لوگ تو خود انوالو کرتے ہیں نا، میں نے اسی لیے کہا نا سارے خود جاتے ہیں کرواتے ہیں کام، لیٹس ناٹ پاس دا بک کہ جی وہی آگے۔ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کنڈیاں لگا کے لوگوں کو کمروں میں پارلیمنٹ لاجز کے بند کیا گیا تھا عمران خان صاحب، تو یہ سارا ہوتا رہا ہے، سب نے حصہ ڈالا ہے، سب نے حصہ ڈالا ہے، سب کا کردار واضح ہے۔ 6 ججز نے خط لیکن آپ ٹھیک کرنا ہے، 6 ججز نے خط لکھا، حکومت کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہے؟ وہ گیم کھیل رہا ہے حکومت پارٹی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس وقت بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، سی او ڈی نہیں ہوئی یہاں پہ۔ مسئلہ یہ ہے کاشف صاحب کہ جب آپ کے پاس 50 سال پرانا آئین ہے، آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ یہ کریڈٹ روز لے کے مجھے اتنا بتا دیں کہ جناب یہ آئین ہم نے بنایا۔ میں اس میں سر میں ایک بتا رہا ہوں، بات چیت کے علاوہ آپشن کیا؟ میں آپ کو سر بتاتا ہوں، اس وقت وہ کبھی بھی بات چیت کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ تب ہوگا جب عمران خان اقتدار میں آئے گا، اس کے پاس طاقت آئے گی، پھر وہ ان سے بات کرے کہ ہاں بھائی اب میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس وہ پوزیشن ہے جو آپ کے پاس تھی، پھر عمران خان کا ٹیسٹ شروع ہوگا، پھر عمران خان کا ٹیسٹ شروع ہوگا کہ اب آپ ان سے بات کریں۔ اس وقت تو آپ جو مرضی بات خان صاحب کا ٹیسٹ ضرور ہوگا، کیونکہ جس طرح ایک اصول کے جس طرح پاور میں نہیں ہے تو بات نہیں کرتے، خان صاحب پاور میں آ کے بات کریں گے، جان نہیں آئین کے اوپر عمل۔ خان صاحب کا بار ایٹ لیسٹ اخلاقی اعتبار سے جو سیاست کرنی پڑے گی خان صاحب، وہ بہت ہائی ہو گیا۔ جس ماحول میں لوگوں نے ان کو ووٹ ڈال دیے ہیں، یعنی آپ کے پاس انتخابی نشان تک نہیں ہے، لوگ ڈھونڈ کے جا کے ووٹ ڈال کے آئے اور 2/3 اکثریت دی ایک پارٹی کو، میرا خیال ہے خان صاحب کے اوپر ذمہ داری بڑی بڑھ گئی ہے۔ اب وہ پرانے طریقوں سے کام نہیں چلے گا، اس ملک کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کی سمت درست کرنی پڑے گی۔ اکانومی ٹھیک ہوتے ہوتے 10-20 سال لگیں گے آپ کے، لیکن لوگوں کو نظر آئے کوئی ٹینجیبل چینج۔ دانیال چودھری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں سر؟ ویسے آپ کی پارٹی تو آج کل ساری گیمیں بخوشی کھیل رہی ہے، لیکن کوئی آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی نظام ٹھیک کرنا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بات چیت ہونی چاہیے۔ کاشف بھائی دیکھیں، کاشف بھائی پہلی بات میں کروں، دیکھیں پاپولیرٹی کی، تو پاپولیرٹی اٹلی میں مسولینی کی بھی تھی، پاپولیرٹی جرمنی میں ہٹلر کی بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مجھے بتائیں کہ کیا اس کلٹ فالوئنگ نے یہ جو فیسسٹ کامبیٹ فورسز بنی، انہوں نے ان ملکوں کو فائدہ پہنچایا یا نقصان؟ سر یہ فیشنزم ہوتا کیا ہے؟ کیا حال کوئی مارا گیا، آپ لوگوں نے ایک سیکنڈ کاشف بھائی کاشف بھائی مجھے بات بتائیں، ہٹلر نے جو کیا، جو عمران خان نے کیا، آپ اسے 10 گنا آگے چلے گئے عمران خان سے۔ آپ لوگوں نے کیا الٹا کیا؟ آپ ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ، مجھے ایک بات بتائیں، آپ غداری کے سرٹیفکیٹ دیں، آپ اپنے ملک کے ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں، پارٹیوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات سنیں، ایک میری بات سنیں نا کاشف بھائی، بات تو سنیں، بات سنیں مجھے۔ دیکھیں مجھے بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کھانے کے اور دکھانے کے دانت ہو رہے ہیں، یہ بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں بھی اور ساتھ ہی بات کرتے ہیں لڑائی کی، بات کرتے ہیں پاکستان کو آگے چلانے کی، اور ساتھ ہی امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ IMF کی بلڈنگز کے بعد پروسیشن کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں اسرائیل کی، اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والوں کے ساتھ ان کے لیڈر جو ہیں انگلینڈ میں بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کاشف بھائی ان کی ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس اعتراض ہے، یہ سلمان راجہ صاحب بڑے سمجھتا تھا اس کے خلاف ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو ان میں آنر ہے، ان کی لیڈر میں وہ آنر نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے صبح اور بات کرتے ہیں، شام کو اور بات کرتے ہیں، رات کو اور بات کرتے ہیں، کبھی کس کو غدار کہتے ہیں، کبھی کس کو چور کہتے ہیں۔ پاکستان کو 4 سال سوائے غداری اور چوری کے سرٹیفکیٹ دینے کے آپ نے پچھلے 2 سال میں دانیال صاحب، اور آج بھی اسی میری بات سنیں، 2 سال میں آپ نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا، بلکہ 10 گنا آگے جا کے کیا۔ لیٹس ناٹ گو دیر۔ آپ نے خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا ہے، ہم نے گھروں میں گھر گھس کے آپ نے گھر توڑے، آپ نے عورتوں کے ساتھ کیا مجھے بتائیں، 9 مئی ہم نے ان سے کروایا، مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں 9 مئی میں نے کروایا ان سے، میں نے کہا کہ حملہ کرو، میں نے کہا کہ حملے کرو، میں نے کہا کہ اپنے افواج کی تصویریں، اپنے سپاہ سالاروں کی تصویریں اور ان کی وردیاں جلاؤ۔ بات کر رہے ہیں، ہم نے نہیں کیا نا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے بتائیں، یہ سارا چیزیں کرنے کے بعد آج بھی یہ دیر اسکاٹ فری، دیر رومنگ اراؤنڈ
یہ بدماشوں کی طرح دانیال ایک سیکنڈ یار، دانیال عمران خان صاحب کہنا چاہتے تھے نا آپ کے ساتھ بھائی جنہوں نے ان کی بات مالک صاحب بھی سن لیں سر، دانیال میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو سوشل میڈیا میں اس کو گالیاں دو، غلط ہے یار، سب غلط ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، انہوں نے بھی غلط کیا، وہ آپ کا بھی غلط ہے۔ مالک صاحب، خان صاحب نے بھی دبا کے زیادتی کی، آپ لوگ بھی دبا کے زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اس ملک میں ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، ہماری تاریخ بھی اور دنیا کی تاریخ بھی ہے، اور بڑی سمپل سی تاریخ ہے۔ جب پولیٹیکل کرائسس کو پولیٹیشینز ریزالو نہیں کرتے تو پھر پولیٹیکل سولوشن نکلتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں نکلتے رہے ہیں۔ پہلی بار حالات اس طرح کے بن گئے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سارے حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ پہلی بار قوم اتنی انوالو ہو گئی ہے، سارے انوالو ہو گئے ہیں، جوڈیشری انوالو ہو گئی ہے کہ جینوئن ایک لانگ ٹرم سولوشن نکل سکتا ہے۔ اب یا لانگ ٹرم سولوشن ہوگا یا لانگ ٹرم ڈسٹرکشن ہوگی، لیکن یہ بات سن لیجیے، اب یا لانگ ٹرم سولوشن ہے یا لانگ ٹرم ڈسٹرکشن ہے۔ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جمہوریت بننا ہے یا میانمار بننا ہے۔ ایک چھوٹا سا سیدھی سی بات، مالک صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ایک چھوٹا سا پورشن ہے، ہم نے کہا وار آن ٹیرر کے اوپر اکٹھے کام کرنا ہے۔ وار آن ٹیرر میں پاکستان کی سرحدوں کو جو مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر اکٹھے بیٹھ کر ہم نے فیصلے لینے ہیں۔ ایک اس پوائنٹ کے اوپر یہ ملک کو توڑنے کی بات کرنے شروع ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرتے، یہ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے یہ میڈیا کے سامنے اور بات کرتے ہیں، بہائنڈ دا سینز اور بات کرتے ہیں۔ دیٹ از دا پرابلم۔ چھوٹی سی ایک جملہ سے، اس ملک میں جو سیاسی پارا ہے، لیکن دانیال صاحب ایک منٹ ذرا، سیاسی پارا نیچے لانے کی ضرورت ہے اور بحث کا معیار اوپر لے جانے کی ضرورت ہے۔ سلمان صاحب، واٹ ٹو ڈو نیکسٹ؟ سر لیکن سیاسی پارے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں سر، ایک سیکنڈ میں سلمان صاحب کو سن لینے دینا۔ دانیال بھائی، آئی ہیو فیملی ممبرز، یہ جا کے پی ٹی آئی والے ہمیں سلام کرتے ہیں تو ان کو اندر سے پیغام آتا ہے۔ جی میں جانتا ہوں، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک بات ہے، میں جانتا ہوں۔ میں بہت سے دوست ایسے جو مسلم لیگ نون کے میں نے اس کو ہاتھ نہیں ملاتے، جو پرانے دوست ہیں ان کے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے۔ سلمان صاحب کوئکلی، انہوں نے بوئے ہیں جہاں ہماری سیاسی جماعتوں میں ہماری مخالفتیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن وزاداری کا عنصر تھا۔ نہیں، کوئی وزاداری آپ میں نہیں ہے، برائے مہربانی اپنے بارے میں بالکل غلط سوچ نہ رکھیں، ایسے نہ کہیں۔ بات پہ گالی سلمان صاحب، میں جب یہ سنتا ہوں ہم وزادار اور وہ یہ، میں ان تمہیں کہانیاں سنانیاں شروع کرا نہ تھی شرمندہ ہو جاؤ گے، چھوڑو جان دو۔ جی سلمان صاحب کوئکلی کلوزنگ آرگومنٹ۔ لیکن صرف دو باتیں اہم ہیں، واقعتاً میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ہم ایک بہت ہی اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ پاکستان کی سیاست نے، پاکستان کے عوام کے شعور نے ارتقا بالکل کیا ہے۔ اس وقت ایک جمہوری لمحہ ہے، ہم واقعتاً اس ملک میں جمہوریت کی جو بنیادیں ہیں، سر آپ کو لگتا ہے کراس روڈز پر ہیں اس وقت؟ سب مل کر بیٹھیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک ایسے موقع پہ ہیں کہ یا تو ہم جمہوریت کی طرف بڑھیں گے یا ہم